شام سمیت کئی ملکوں میں پھیلے کرد کون ہیں؟ کیا ہے ان کی تاریخ؟ کہاں ہے ان کا کردستان؟ کئی دہائیوں سے کرد قوم ایران، عراق، شام اور ترکی کے ساتھ کیوں لڑ رہی ہے؟ کردوں کا تعلق براہ راست ڈائریکٹلی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے بتایا جاتا ہے۔ شام میں برسر اقتدار حیات تحریر الشام اور ان کے اتحادی کردوں کو خود مختاری کا حق دیتے ہیں۔ آیا کرد قوم اپنا آزاد وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بھائی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ گزشتہ کچھ روز سے شام کے اوپر ویڈیوز بنا رہے تھے اور آپ لوگ بار بار ایک سوال پوچھ رہے تھے کہ کردوں کے بارے میں کوئی بات کیوں نہیں ہو رہی، کردوں کے بارے میں ہمیں بتائیے، کردوں کی تاریخ بتائیے، یہ کون لوگ ہیں، کہاں رہتے ہیں۔ اور میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ بس آپ مجھے 2-3 روز دیجئے تو کردوں کے اوپر ایک پوری ویڈیو بنائیں گے۔ تو جناب حاضر ہوں کرد قوم کے اوپر یہ ویڈیو لے کر۔ یہ کس قدر حیرت اور تعصف کی بات ہے کہ کرد قوم کی عظیم سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایران سے لے کر شمالی افریقہ تک کئی ملکوں کو آزادی کی نعمت سے سرشار کیا، لیکن ان کی اپنی قوم آج بھی اپنی آزادی کے لیے تڑپ رہی ہے، آزاد کردستان کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ شام میں حالیہ انقلاب کے بعد ایک بار پھر یہ بحث زور پکڑ رہی ہے کہ آیا کرد قوم اپنا آزاد وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے یا نہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ کرد ہیں کون، کیا ہے ان کی تاریخ، کہاں ہے ان کا کردستان۔ کئی دہائیوں سے کرد قوم ایران، عراق، شام اور ترکی کے ساتھ کیوں لڑ رہی ہے؟ مشرق وسطیٰ کی آبادی میں کرد قوم چوتھا بڑا نسلی گروہ ہے۔ یہ نسلی گروہ آج تک نہ تو اپنی قومی شناخت قائم کر پایا ہے اور نہ ہی اس کی علیحدہ قومی ریاست ہے جس کی کوئی سرحدیں متعین ہوں۔ ایک اندازے کے مطابق کردوں کی آبادی لگ بھگ 2.5 سے 3.5 کروڑ تک ہے اور یہ ترکی، عراق، شام، ایران، آذربائیجان، آرمینیا اور پاکستان تک پھیلے ہوئے ہیں۔ کرد چاہے دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوں، وہ اپنا وطن کردستان کو ہی مانتے ہیں۔ کردستان کا لفظ پہلی دفعہ 19ویں صدی میں وجود میں آیا جب سلجوقی خاندان حکمران تھا۔ سلجوقی بادشاہ نے خطے کا مغربی حصہ الگ کر کے اس کا نام کردستان رکھ دیا۔ اگر جغرافیائی طور پر کردوں کے علاقے کا نقشہ پیش کیا جائے تو اس نقشے کی شمالی سرحدیں ارارات پہاڑوں سے شروع ہوتی ہیں جو ایران، آرمینیا اور ترکی کی سرحدوں سے لگتی ہیں۔ جنوب میں ہمرین کا پہاڑی علاقہ آتا ہے جو بغداد، بصرہ اور عثمانی موصل کے درمیان واقع ہے۔ کرد خطے کی مشرقی سرحد ایران کے علاقے لرستان کے آخری حد تک پھیلی ہوئی ہے۔ مغرب میں ترکی کا صوبہ ملاتیا آتا ہے۔ کردستان کا کل رقبہ تقریباً 5 لاکھ مربع کلومیٹر ہے۔ یہ پاکستانی صوبہ بلوچستان اور سندھ کے مشترکہ رقبے کے برابر بنتا ہے۔ یہ خطہ پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہے جس کی زمین زرخیز اور زراعت کے قابل ہے۔ کردستان خوبصورت آبشاروں کی وجہ سے بھی مشہور ہے جبکہ معدنیات سے بھی مالا مال ہے، خاص کر یہاں تیل کی دولت کی فراوانی ہے۔ کرد تاریخ پر نگاہ دوڑائی جائے تو کرد 300 سال قبل مسیح سے شام سے ایران تک پھیلے اس علاقے میں آباد ہیں۔ یہ 7ویں صدی میں مشرف با اسلام ہوئے، لیکن ان میں یزیدی، یارسان، مسیحی اور یہودی بھی شامل ہیں۔ کرد ایران میں منائے جانے والے جشن مثلاً نوروز، قربان اور فطر کو بھی انتہائی عقیدت و احترام سے مناتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ترکی کے مشرقی علاقے کوہ ارارات میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اور ان کی 10 گز لمبی قبر کی نشانی کی وجہ سے کردوں کا تعلق براہ راست ڈائریکٹلی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے بتایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ بابل و نینوا کے میدانوں میں اور پہاڑوں پر رہنے والے قدیم ترین لوگ ہیں۔
اسلام سے پہلے کردوں کی ایک آزاد حکومت کے آثار بہت ہی کم دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب خلافت عباسیہ کمزور ہوئی تو جن چند گروہوں نے اپنی خود مختار سلطنتیں قائم کی ان میں سلطان صلاح الدین ایوبی بہت مشہور ہیں۔ تاریخ میں سب سے مشہور کرد حکمران صلاح الدین ایوبی ہی ہے۔ منگولوں کے بغداد پر حملے کے بعد جب پھر سے مسلمانوں کو عروج ملا تو اس دور میں بھی کرد ایک ذیلی قوم کے طور پر خلافت عثمانیہ کا حصہ رہے، لیکن عثمانی خلفاء سے ان کا لڑائی جھگڑا بھی جاری رہا۔ کردوں کے ایک عالم ادریسی بدلیسی نے کردوں اور خلافت عثمانیہ کے درمیان ایک معاہدہ کروایا۔ اس معاہدے کے مطابق عثمانی علاقوں میں رہنے والے کرد قبیلوں نے خلیفہ کی حاکمیت کو تسلیم کر لیا اور اس کے عوض خلیفہ نے ان قبائل کی خود مختاری کو مان لیا۔ اس طرح خلافت عثمانیہ میں اگلی کئی صدیوں تک کرد ایک خود مختار قوم اور خود مختار قبائل کی صورت میں پرامن زندگی گزارتے رہے، لیکن قومی ریاست کے مغربی تصورات مشرق میں بھی پھیلنا شروع ہوئے تو کردوں کے ایک سردار میر محمد نے سن 1830 سے لے کر سن 1839 تک ایک متحدہ کردستان کے قیام کے لیے عثمانیوں کے خلاف جنگ لڑی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اس جنگ کے بعد خلافت عثمانیہ نے کردوں کے علاقے براہ راست اپنے کنٹرول میں لے لیے اور اس کے بعد کرد سرداروں کو انعام و اکرام سے نوازا گیا۔ ان کے بچوں کو مراعات اور تعلیم کی سہولیات دی گئیں اور انہیں انتظامیہ میں اعلیٰ عہدے دیے گئے تاکہ وہ خلیفہ کے وفادار رہیں۔ ان مراعات سے کردوں میں ایک طبقہ اشرافیہ کا بھی پیدا ہوا جو جدید تعلیم یافتہ تھا، جس نے کردوں میں سیاسی بیداری پیدا کی، کردوں کے ادارے قائم کیے اور پھر اپنی قومی شناخت کے بارے میں جدوجہد کا آغاز کیا۔ پہلی عالمی جنگ کی وجہ سے جب برطانیہ اور فرانس نے عثمانوی خلافت اور ان کے صوبوں کے حصے بکھرے کرنا شروع کیے تو کردوں نے بھی اپنا حصہ حاصل کرنے کی کوشش تو بہت کی، لیکن ان کے پاس مختلف خطوں میں رہنے والے کردوں کے لیے کوئی ایک جامع منصوبہ نہیں تھا، لہٰذا وہ دن اور آج کا دن۔ اس وقت سے کرد مختلف ممالک میں منقسم ہیں۔ اس تقسیم کی بنیادی وجہ برطانیہ اور فرانس کے درمیان سن 1916 میں ہونے والا معاہدہ سائکس پیکو ہے۔ مشرق وسطیٰ کو آج جتنے بھی مسائل درپیش ہیں یہ اسی معاہدے کا شاخسانہ ہے۔ مشرق وسطیٰ کی تقسیم کو سن 1920 کے معاہدہ سیوار میں مستقل سرحدوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ ترکی میں کرد علاقوں کو ایک علیحدہ کردش خطہ یعنی کہ ٹیریٹری قرار دیا گیا تھا، لیکن ترکوں کی قومی حکومت نے اس کی مخالفت کی۔ اس کے بعد سن 1923 کے معاہدہ لوسین میں ترکی کی سرحد کو عراق تک تسلیم کر لیا گیا، جس کے نتیجے میں کردوں کی الگ ریاست کی تمام امیدیں ختم ہو گئیں اور یوں کرد عراق، شام، ترکی اور ایران میں تقسیم ہو کر رہ گئے۔ لیکن اس سب کے باوجود آزاد کردستان کے قیام کے لیے ان کی جدوجہد ختم نہیں ہوئی۔ آزاد کردستان کے قیام کے لیے وہ آج بھی عراق، شام اور ترکی میں برسر پیکار ہیں۔ سب سے پہلے آئیے ذرا ترکی کی بات کر لیتے ہیں۔ تو ترکی کی بات کی جائے تو کرد ترکی کی آبادی کا 15% سے 20% حصہ ہیں۔ ترکی اور کردوں کے درمیان مخاصمت نئی نہیں ہے۔ سن 1923 میں معاہدہ لوسین کے بعد ترکی نے کردوں کو بنیادی شہری حقوق دینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ ترکی میں کرد سن 90 کی دہائی کے آخر تک شہری حقوق سے محروم رہے۔ ان کی کئی نسلوں کو ترک حکام کی زیادتیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کردوں کی کئی ایک بغاوتوں کی وجہ سے انہیں ترکی کے اندر ایک مرتبہ سن 1920 اور پھر سن 1930 کی دہائی میں علاقہ بدر بھی کیا گیا۔ ترکی نے کرد زبان پر بھی پابندی لگائی۔ کردوں کے کئی نام تک ممنوع قرار دے دیے گئے۔ کردوں کو اپنا مخصوص ثقافتی لباس پہننے تک کی اجازت نہیں تھی۔ اور تو اور ترکی نے کرد نسل کے وجود کو بھی ماننے سے انکار کر دیا
اور ان کا قومی تشخص چھیننے کے لیے انہیں پہاڑی ترک کہا جاتا رہا۔ 1978 میں کرد رہنما عبداللہ اوچلان نے ترکی میں ہی ایک آزاد کرد ریاست کے قیام کے لیے PKK کے ایک نئی سیاسی جماعت قائم کی۔ اس کے قیام کے 6 برس بعد اس گروپ نے مسلح جدوجہد شروع کر دی۔ اس وقت سے اب تک 40,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں۔ سن 1990 میں PKK آزاد کردستان کے مطالبے سے دستبردار ہو گئی، تاہم ان کی مسلح جدوجہد جاری رہی۔ سن 2013 میں خفیہ مذاکرات کے بعد ایک جنگ بندی طے پائی، لیکن یہ جنگ بندی سن 2015 میں شام کی سرحد کے قریب ایک ترک قصبے سورج میں ایک خودکش حملے کے بعد ختم ہو گئی۔ اور دوسری طرف اس دھماکے کے بعد ترکی نے PKK اور دولت اسلامیہ کے خلاف دہشت گردی کا کلا کما کرنے کے نام پر فوجی کارروائی کا آغاز کیا۔ تب سے اب تک جنوب مشرقی ترکی میں ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور یہ سلسلہ اب بھی وقفے سے جاری ہے۔ یہ تو کردوں کی تاریخ تھی ترکی میں۔ آئیے اب کردوں کی ایران میں تاریخ پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ ایران اور کردوں کے درمیان تنازع کی تاریخ بھی بڑی پرانی ہے۔ ایران میں کردوں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ 17ویں صدی سے شروع ہوا تھا، جب شاہ عباس نے کردوں کو بڑے پیمانے پر زبردستی خراسان سے جلا وطن کر دیا تھا، اور پھر سن 1946 میں قاضی محمد کی قیادت میں بغاوت ہوئی اور کردوں نے مہا آباد جمہوریہ کے نام سے پہلی کرد مملکت قائم کی، جو جلد ہی زمیں بوس ہو گئی اور اس کے بانی قاضی محمد کو کھلے عام پھانسی دے دی گئی۔ رضا شاہ پہلوی کے دور میں ایران میں کرد زبان بولنے پر پابندی عائد کر دی گئی اور سن 1979 میں آیت اللہ خمینی نے کردوں کے خلاف جہاد کا اعلان کرتے ہوئے کردوں کی کارروائیوں کو مکمل طور پر کچل کے رکھ دیا۔ ایران میں اب کردستان نامی ایک صوبہ تو موجود ہے، لیکن وہاں بسنے والے کردوں پر آزاد کردستان کا خواب دیکھنے پر بھی پابندی ہے۔ تو یہ تو ایران کا اور ترکی کا قصہ ہو گیا۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ عراق میں کرد کس حال میں رہے۔ عراق میں کرد کل آبادی کا 15 سے 20% حصہ ہیں۔ اگرچہ تاریخی اعتبار سے اگر آپ تاریخ بعید میں جائیں تو یہاں پر عراق میں بسنے والے کردوں کو ایران اور ترکی کی نسبت ذرا تھوڑے سے زیادہ حقوق حاصل رہے ماضی بعید میں، لیکن انہیں یہاں بھی ظالمانہ امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑا۔ سن 1946 میں مصطفیٰ برزانی نے عراق سے خود مختاری حاصل کرنے کے لیے کردستان ڈیموکریٹک پارٹی KDP بنائی، لیکن ان کی مسلح جدوجہد سن 1960 کی دہائی میں شروع ہوئی۔ سن 1960 سے سن 1975 تک شمالی عراق میں کردوں نے مصطفیٰ برزانی کی قیادت میں اپنی جدوجہد کے نتیجے میں خود مختاری حاصل کی، لیکن وہ زیادہ عرصے قائم نہ رہ سکی۔ سن 1970 میں عراقی حکومت نے تیل کی دولت سے مالا مال علاقوں خاص کر کے کرکوک سے زبردستی بے دخل کر دیا گیا اور وہاں عرب قبائل کو آباد کرنا شروع کر دیا۔ سن 80 کی ایران عراق جنگ کے دوران کردوں کی بے دخلی کا یہ سلسلہ تیز سے تیز تر ہوتا گیا۔ عراقی حکومت کا خیال تھا کہ کردوں کو ایران کی حمایت حاصل ہے۔ سن 1988 میں اس وقت کے عراقی صدر صدام حسین نے کردوں کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا آغاز کیا اور کردوں پر ایسے مظالم ڈھائے جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ایسی ہی ایک کارروائی حلاجہ میں ہوئی، جہاں کیمیائی ہتھیاروں کے ذریعے ہزاروں کردوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ عراق کو سن 1990 کی خلیج جنگ میں شکست ہوئی تو مصطفیٰ برزانی کے بیٹے اور ایک دوسرے کرد رہنما جلال طالبانی نے بغاوت کر دی۔ صدام حسین نے ان کی بغاوت کو کچلنے کے لیے طاقت کا استعمال شروع کیا تو امریکہ نے عراق کے شمال میں نو فلائی زون نافذ کر کے عراقی حکومت کو فضائی طاقت استعمال کرنے سے روک دیا۔ اس کے نتیجے میں کردوں کو خود مختار انتظامیہ قائم کرنے میں مدد ملی۔ برزانی کے بیٹے اور طالبانی کے درمیان طاقت کے اشتراک کا معاہدہ ہوا، لیکن سن 1994 میں دونوں میں کشیدگی پیدا ہو گئی اور کرد علاقے ایک مرتبہ پھر آپس کی خانہ جنگی کا شکار ہو گئے۔ سن 2003 میں
امریکہ نے صدام حسین کی حکومت کے خلاف کارروائی کی تو عراق میں بسنے والے کرد قوم نے امریکہ کے ساتھ تعاون کیا اور اس طرح کردستان ریجنل گورنمنٹ کے ذریعے اپنی خود مختار حکومت قائم کی۔ کردوں کی اس خود مختار حکومت نے دوحق، اربیل اور سلیمانیہ کے صوبوں کو بھی اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ بعد میں جب عراق میں نیا سیاسی آئینی ڈھانچہ تشکیل پایا تو مسعود برزانی کو ریجن کا صدر منتخب کیا گیا، جبکہ جلال طالبانی عراق کے پہلے غیر عرب صدر منتخب ہوئے۔ سن 2017 میں عراق کے کرد علاقوں میں اور کرکوک سمیت وہ متنازع علاقے جو کرد جنگجوؤں نے دولت اسلامیہ سے آزاد کرائے تھے، ان میں آزادی کے لیے ایک ریفرینڈم کا انعقاد بھی کیا گیا۔ اس ریفرینڈم کو عراقی حکومت نے غیر قانونی قرار دے دیا، تاہم اس ریفرینڈم میں 33 لاکھ افراد نے حصہ لیا اور ان میں سے 90% ووٹروں نے الگ ملک کے قیام کے حق میں ووٹ دیا۔ کردستان ریجنل حکومت کے اہلکاروں نے کہا کہ اس ریفرینڈم نے انہیں اس بات کا مینڈیٹ دے دیا ہے کہ وہ اپنی آزادی کے لیے بغداد سے مذاکرات کریں، لیکن اس وقت کے عراق کے وزیر اعظم حیدر العبادی نے کہا کہ پہلے وہ اس ریفرینڈم کو کالعدم قرار دیں، اور اس کے اگلے مہینے عراقی فوج نے کرکوک کے تیل کے کنووں پر قبضہ کر لیا جو اس سے قبل کردوں کے زیر قبضہ تھے۔ کرکوک کے کنووں کی آمدن سے محروم ہونے سے کردوں کی آزادی کی کوشش کو گہری ٹھیس پہنچی۔ اس شکست کے بعد مصطفیٰ برزانی کردستان ریجنل گورنمنٹ کی صدارت کے عہدے سے سبکدوش ہو گئے۔ یہ عہدہ آپس کی رسہ کشی کی وجہ سے سن 2019 تک خالی رہا۔ بالآخر مصطفیٰ برزانی کے بھتیجے نوشیروان برزانی پر اتفاق رائے ہوا۔ ترکی اور ایران کی طرح عراقی کرد بھی ابھی تک آزاد کردستان کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اب آئیے آخر میں دیکھ لیتے ہیں کہ شام میں کردوں کی تاریخ کیا ہے۔ کردوں کی قسمت شام میں بھی نہیں بدلی۔ شام میں کرد کل آبادی کا تقریباً 7% سے 10% بنتے ہیں اور ان کا مسکن شمال مشرقی علاقہ ہے۔ شامی کرد کافی عرصے تک بنیادی شہری حقوق سے محروم رہے ہیں۔ سن 60 کی دہائی میں تقریباً 3 لاکھ کردوں کو شہریت نہیں دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ کردوں کی زمین ان سے چھین کر عربوں میں تقسیم کر دی گئی تھی تاکہ ان علاقوں کو عرب قرار دیا جا سکے۔ 2011 میں جب بشار الاسد کے خلاف تحریک ایک خانہ جنگی کی صورت اختیار کر گئی تو کردوں کی جماعتیں غیر جانبدار رہیں۔ سن 2012 میں شام کے کرد علاقوں میں تعینات شامی فوج کو وہاں سے ہٹا کر دولت اسلامیہ سے لڑنے کے لیے دوسرے علاقوں میں تعینات کیا گیا۔ اس خلا کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کردوں نے ان علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ جنوری سن 2014 میں کردوں نے شام کے 3 ضلعوں آفرین، کوبانی اور جزیرہ میں خود مختار انتظامیہ قائم کر لی۔ سن 2016 میں انہوں نے ایک وفاقی نظام قائم کیا جس میں انہوں نے دولت اسلامیہ سے آزاد کرائے گئے دیگر علاقوں کو بھی شامل کر لیا۔ شام کی حکومت سمیت شام کی حزب مخالف، ترکی اور امریکہ نے ان کے اس اعلان کو مسترد کر دیا، جبکہ PYD کا کہنا ہے کہ وہ آزادی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہی ہے، لیکن اصرار کرتی ہے کہ شام میں خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے جو بھی معاہدہ طے ہو اس میں کردوں کے حقوق کا تحفظ ضرور ہونا چاہیے اور کردوں کی خود مختاری کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ سابق صدر بشار الاسد نے دمشق چھوڑنے تک کردوں کی خود مختاری کا مطالبہ قبول نہیں کیا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا شام میں برسر اقتدار حیات تحریر الشام اور ان کے اتحادی کردوں کو خود مختاری کا حق دیتے ہیں یا پھر شام کو ایک نئی شورش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جاتے جاتے میں آپ کو یہ بھی آگاہ کرتا چلوں کہ کرد قبیلہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں بھی آباد ہے۔ کرد قبائل 15ویں صدی میں بلوچستان آئے تھے۔ پہلے پہل یہ بگٹی قبائل کی زمین پر آباد ہوئے، کچھ عرصے بعد یہ رند اور کچھی قبائل کے ساتھ بھی رہے، لیکن بعد میں ڈیرہ خازی خان چلے گئے جہاں انہیں مزاری قبیلے کا ایک حصہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ کردوں کی ایک تاریخ تھی، کردستان کا علاقہ کیا بنتا ہے، کتنے ممالک میں یہ پھیلے ہوئے ہیں، ان کی کتنی آبادی ہے، آبادی کا مختلف ملکوں میں تناسب کیا ہے، ان کے وہاں پر یہ جو اسٹرگل ہے آزادی کی یہ کتنے برسوں سے چل رہی ہے، ان کی ایک تاریخ تھی، سوچا کہ آپ تک پہنچا دی جائے۔ اب موجودہ اگر تناظر میں دیکھا جائے تو
کیا یہ نیا اتحاد جس میں کہ سمجھا یہ جا رہا ہے کہ کرد بھی اس کا شاید ایک حصہ تھے، اس کے بعد کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ کیا کرد اس کے بعد بھی ایک علیحدہ ملک کا مطالبہ کرتے ہیں، ایک علیحدہ ریاست کا مطالبہ کرتے ہیں، یا شام کو ہی مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن یہ کردوں کی ایک مختصر سی تاریخ تھی، سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔